عن عبداللہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 3682 بخاری شریف کی، اریت فی المنام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ انی انزع بدلو بکرۃ علی قلیب، کہتے مجھے خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں سے ایک اچھا خاصا بڑا ڈول کھینچ رہا ہوں جس کنویں پر لکڑی کا چرخ لگا ہوا ہے، بدلوین بکرۃ علی قلیب، لکڑی کے چرخ پر کنواں ہے، پہ ڈول لگا ہے، اور میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں ایک لکڑی کا یوں جو وہ ایک گول سا ہوتا ہے اس کو چرخ کہتے ہیں، اس پہ رسی ہوتی ہے، اس کے نیچے ڈول ہوتا ہے اور اس کو یوں کر کے کھینچا جاتا ہے تو پانی نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس طرح کر رہا ہوں، فجاء ابو بکر، آپ نے فرمایا خواب میں نے ابو بکر کو دیکھا کہ وہ بھی آ گئے، فنزع ذنوبا او ذنوبین نزعا ضعیفا، کہا کہ انہوں نے ابو بکر نے وہ میرے ساتھ مل کر اس کو کھینچا، ایک یا دو، ذنوب کہتے ہیں ڈول کو، تو انہوں نے بھی ایک ذنوبن ایک ڈول او ذنوبین یا دو ڈول کھینچے، لیکن ان کے کھینچنے میں ذنوبن ضعیفا، مگر کچھ کمزوری تھی۔ کمزوری کا مطلب کیا تھا کہ مطلب وقت جیسے کسی کے پاس کم ہو، سیدنا اب یہ سارا حضور کے بعد کے زمانوں کی پیشن گوئیاں ہیں اصل میں، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو تھا وہ بہت مختصر تھا آپ کے بعد، اور اس زمانے میں کوئی مستحکم اسلامی نظام یا اس کے شعبوں کے قیام کے مواقع اور وقت نہیں تھا۔ واللہ یغفر لہ، اللہ تعالیٰ ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ابو بکر کی، کہا کہ پھر ثم جاء عمر، حضور نے فرمایا ثم جاء عمر ابن الخطاب، پھر عمر ابن خطاب آئے، فاستحالت غربا، اور جب وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں وہ ڈول جو پہلے سے موجود تھا جس کو کھینچا جا رہا تھا، آپ نے فرمایا وہ ایک دم بہت بڑا ہو گیا اور وہ ڈول بڑا ہو گیا، فلم ارى عبقریا یفری فریہ، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان جیسا مضبوط اور باہمت اور باعظمت شخص نہیں دیکھا۔ فلم ارى عبقریا، عبقری کس کو کہتے ہیں؟ عبقری، آج کل ہمارے ہاں اردو میں عبقری استعمال ہوتا ہے سپر جینیس کے لیے، ایکسٹراڈنری جینیس جو پورے معاشرے میں کوئی ایک آدھا ہوتا ہے اس کو عبقری کہتے ہیں۔ تو کہا کہ فلم ارى عبقریا یفری فریہ حتی روی الناس وضربوا بعطن، تو کہا کہ میں نے ان جیسا مضبوط اور باہمت شخص نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتا ہے، ایسا عبقری ہو۔ انہوں نے اتنا کھینچا اس ڈول کو کہ لوگ سیراب ہو گئے، اور اپنے اونٹوں کو بھی خوب، اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا اور ان کو پلا کر اپنے ٹھکانوں پر لے گئے۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کھینچے گئے ڈولوں سے، ان کے کھینچے گئے پانی سے انسانیت بھی سیراب ہوئی اور جانور بھی سیراب ہوئے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ سیدنا عمر فاروق کے اس 12 سالہ دور خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اتنے بڑے بڑے کام ہوئے کہ وہ اس میں اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سوانح نگار ہیں، ان کے حالات لکھنے والے ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کی وہ کام جو آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں، وہ کام جو آپ کے دور خلافت میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں، ان کی بہت بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور بہت ہی اس کو مستقل لکھا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ چھاؤنی بنی، پہلی دفعہ فوج بنی، پہلی دفعہ وظیفے جاری ہوئے، پہلی دفعہ ڈاک کا نظام بنا۔ اتنی لمبی تفصیل ہے کہ آپ نے اس کو اگر دیکھنا ہو تو علامہ شبلی نعمانی کی مشہور کتاب ہے الفاروق کے نام سے، وہ آپ ضرور پڑھیں، اور اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کون کون سے بڑے کارنامے تھے جو اللہ پاک نے ان سے کام لیے۔ یہ حدیث شریف آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو پہلے سے کچھ پریڈکٹ کیا، پہلے سے اس کی کچھ پیشن گوئیاں آپ نے فرمائیں۔